السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قرآن پاک ایک بہت برکت والی کتاب ہے اور یہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اس کتاب میں عقل اور فکر والے بہت سے سبق ہیں، لیکن ہم عموماً صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس پر غور و فکر کر کے عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کو تلاوت کو ہی اپنا عمل بنا لیا، یعنی تلاوت کو ہی کافی سمجھ لیا۔ جو شخص ہدایت کی وجہ سے قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے لیے سچائی اور حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اس پر رک رک کر غور کرنا چاہیے۔ زید بن ثابت جو ایک صحابہ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ 7 دن میں قرآن مکمل کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو زید بن ثابت نے فرمایا، یہ اچھا کام ہے، لیکن میں آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں گا تاکہ اس میں اس کے مسائل پر غور و فکر کر سکوں، اور یہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو ترجمے والا قرآن لیں تاکہ ہم رک رک کر اس کے ترجمے پر بھی غور کریں۔ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے قرآن پڑھتے وقت۔ قرآن پاک کا حق تب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اسے سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ آیت نمبر 41 جنگ بدر کے وقت نازل کی گئی تھی۔ پہلی امتوں کو مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، اور اس کے تقسیم کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا۔ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، تو یہ حصہ مسکینوں، قرابت داروں اور مسافروں کے لیے ہے، اور پھر باقی حصہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے، جس میں سے پیادہ کا 1 حصہ اور گھڑ سوار کے 2 حصے، ایک حصہ اس کا اور دوسرا حصہ اس کے گھوڑے کا۔ ہمیں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسے حل کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ بندے ہمارا مسئلہ حل نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں ثابت قدم رہنا چاہیے، تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ایک کام کیا، اسے چھوڑ دیا، پھر دوسرے کام کی طرف گئے، وہاں دل نہ لگا تو اسے چھوڑ دیا، یا ایسے یونیورسٹی میں اپنی لائن کو بار بار تبدیل کرتے رہنا۔ ایسا کرنے سے انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، انسان جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اسے چاہیے کہ 2 نماز نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا پڑھے اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے وہ راستے کھول دے گا جو اس کے لیے بہتر ہوں گے، اور وہ خود بخود اس راستے پر چل پڑے گا۔ ہمارے ہاں استخارہ کو لے کر ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ استخارہ کرنے والے کو کوئی خواب آ جاتا ہے یا کوئی اشارہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں استخارہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دعا پڑھ لیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور آپ کا دل خود بخود اس راستے کی طرف چل پڑے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو۔ ہم جب بھی دعا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایسا پڑھنے سے جو بھی دعا ہوگی، جائز دعا ہوگی، وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب انسان کو کوئی مشکل وقت آئے تو وہ لوگوں کے پاس نہ جائے بلکہ صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ آپس کی لڑائی چاہے گھر کے اندر ہو یا کسی جماعت یا ٹیم کے اندر ہو، اس سے انسان کا روب چلا جاتا ہے اور عزت برباد ہو جاتی ہے۔ جھگڑا انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا کرنا۔ یہ ساری خصوصیات ایک لیڈر کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی اتھارٹی مل گئی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں پر اپنا حکم چلا کر ان کی زندگی دوبھر کر دیں۔ جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ جو کوئی دکھاوے کے لیے نیکی کرے گا تو اللہ قیامت کے روز اس کا دکھاوا سب کو دکھا دے گا۔ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر شیطان بنو مطلج ایک شخص کی شکل میں، ان کا ایک لیڈر کی شکل میں ان کے پاس آیا اور دشمنوں سے کہنے لگا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ بھاگ گیا۔
شیطان نے پہلے دشمنوں کو اکسایا کہ مسلمان تو تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم غالب آ جاؤ گے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو وہ بھاگ گیا۔ شیطان انسانوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، پہلے ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اکساتا ہے، اور جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر تو شیطان سچ کہتا ہے تو پھر ہمیں اس چیز پہ شرم آنی چاہیے کہ شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن انسان نہیں ڈرتا اور وہ پھر بھی غلط کام کرتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو شیطان ہے ہی جھوٹ سے بھرا ہوا۔ جو شخص اللہ کی بات نہیں مانتا اور اطاعت نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر فرشتے کافروں پر موت کے وقت ضربیں لگا رہے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے وقت بھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو فتح بخشی۔ اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے، لیکن پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کر کے صلح پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ایسا کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ ہے۔ محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ بعض گھرانوں میں شوہر بڑے بڑے قیمتی تحفے بیویوں کو لا کر دیتے ہیں، لیکن وقت نہیں دیتے، پاس نہیں بیٹھتے، جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال دے کر خوش کیا جا سکتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ایک غریب شوہر جو بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہ کہیں زیادہ جواب میں محبت اور عزت پاتا ہے۔ ایسا ہر رشتے میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو مال سے نہیں خرید سکتے، مال سے خریدے ہوئے لوگ وقتی فائدہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی مستقل محبت نہیں ہو سکتی۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں، چاہے یہ بہن بھائی کو لے کر ہو، میاں بیوی کو لے کر ہو، یا اولاد کو لے کر ہو۔ جس کے دل میں اللہ کسی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے تو ارد گرد کے لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، ان کے بیچ غلط فہمیاں نہیں ڈال سکتے۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، یا رونا دھونا ڈال دیتے ہیں۔ ایسا کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سمجھانا چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اور اس طرح تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ بچوں کو صرف یہی نہیں کہنا چاہیے کہ نماز پڑھو، بلکہ ان کو اس کے پیچھے وجہ بھی بتانی چاہیے کہ ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ جب ہم بچوں کو وجوہات کے ساتھ بتائیں گے تو ان میں زیادہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا نماز کو پڑھنے کا، بجائے اس کے ہم ان کو صرف ایک آرڈر دے دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ ایسے بچوں کے اندر کبھی بھی ایک جوش اور جذبہ نہیں پیدا ہوگا، وہ اس کو ایک بوجھ سمجھیں گے۔ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جو ایسا کرتا ہے پھر اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو کامیابی ہمیشہ صبر سے ہی ملتی ہے۔